اب میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں اپنے استاد محترم کو کیسے بلاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اور غلام صابر صاحب یہاں پر بہت دنوں سے کھچڑی پکا رہے ہیں یا پکا رہے تھے، لیکن کھچڑی اب کھا لی گئی ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور یہ سب سرے جاتا ہے ہمارے مشفق استاد ڈاکٹر سرور عالم ندوی صاحب کو۔ بہت ہی بہترین انداز میں ہم لوگوں کی گائیڈ کیا انہوں نے۔ کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ تحکمانہ انداز ہو، ہر وقت محبت کے انداز میں سمجھاتے تھے۔ لفظ بابو کا خطاب جو ان کا ہوتا ہے سر کا دل چھو جاتا ہے۔ اور سر جب بھی کوئی مشورہ دیتے ہیں تو ایک طالب علم کے حق میں جو بہتر سے بہتر باتیں ہوتی ہیں وہ مشورہ سے نوازتے ہیں۔ بہرحال سب کچھ یہیں کہہ ڈالوں گا تو اور باقی کب رکھوں گا، اس لیے میں سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مشفق استاد جناب ڈاکٹر سرور عالم ندوی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور ہم تمام طلباء کو اپنی میٹھی زبان سے، محبت بھری زبان سے نصیحت کریں، اور انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی زبان سے، آپ کی سلاست سے، آپ کی محبت سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر سرور عالم ندوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی وسلم علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اولا نحییکم تحیۃ الاسلام ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واہنئکم تہنیۃ طیبہ علی عقد ہذہ الحفلہ، حفلۃ یوم تکریم الاساتذۃ الکرام۔ انتم تعرفون ان العلم هي شيء عظيم، وان العلم لا يعطيك كما قال لا يؤتيك شيئا حتى تعطيه كله، تعطيك كله، وإذا تعطي ككله فهو يعطيك شيئا وبعض الشيء۔ آج کے اس موقع پر جو یوم تکریم اساتذہ، یوم المعلمین ہمارے استاذ محترم نے کہا اور ٹیچرس ڈے کہا جاتا رہا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے ایک اچھی تعبیر یوم تکریم الاساتذہ استعمال کی جاتی رہی ہے۔ اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں کہ آپ حضرات نے اس دن کو یاد بھی رکھا اور اس کے انعقاد کے لیے آپ نے عملی طور پر بھی کوشش کی اور یہاں حاضر ہوئے، حاضری پر بھی شکریہ۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہمارے استاذ ڈاکٹر سلیم صاحب یہ فرما رہے تھے، اور میں نے بھی شاید اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مختلف مواقع پر یہ بات رکھی ہے کہ عربی زبان یہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے کتنی عظیم، کتنی قیمتی ہے، اسے بحیثیت مسلمان ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ ہماری تعلیم کا مقصد اب صرف اور صرف معاش سے وابستہ ہو چکا ہے، اور یہ کہنے میں قطعاً کوئی جھجک نہیں کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہماری اکنامیکل پوزیشن اچھی ہو، معاشی مسائل ہمارے سدھر جائیں اور زندگی ہماری آنے والی خوشگوار اور اچھی ہو۔ اس کے لیے
ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ورنہ تعلیم کا جو مقصد دانشوروں کے سامنے رہا ہے، علماء کے سامنے رہا ہے، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ تعلیم تربیت کا نام ہے۔ یہ جو ایجوکیشن ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یہ ایجوکیشن تعلیم کے معنی میں قطعاً نہیں رہا۔ یہ ایڈوکو جو لٹین لینگویج ہے اس سے ایک ورڈ نکلا ہے اور ایجوکیشن بنا، اور وہ لٹین لینگویج میں ایڈوکو زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا، یہ معنی اور مفہوم رکھتا تھا۔ اس سے ایجوکیشن بنا، اور اسی نظام کو، اسی معنویت کو عام کرنے کے لیے یہ پورا جو جال ہے پوری دنیا میں وہ پھیلایا گیا، اس کے طریقے اختیار کیے گئے، فن مرتب کیا گیا۔ لیکن مرور زمانہ اور گردش ایام کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہی، اور آج یہ لفظ صرف اور صرف اس بات پر منحصر ہو گیا ہے، سمٹ کر رہ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو معاشی اعتبار سے، اکنومیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسے درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو حاصل کر کے ہم اپنا معاشی مسئلہ آسانی کے ساتھ حل کر لیتے ہیں۔ لیکن لٹریری جو سلیبس ہے اس میں اس کے امکانات بظاہر کم نظر آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر سلیم صاحب نے جو کہا، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی جو جتنی بھی لینگویجز، جو زبانیں ہمارے یہاں رائج ہیں اور ہمارے اسکول اور کالجز میں پڑھائی جا سکتی ہیں، ان کو پڑھ کر آپ اپنی معاشی مسئلے کو اتنی آسانی کے ساتھ کامیاب نہیں بنا سکتے جتنا عربی زبان کو سیکھ کر آپ اپنے اکنومیکل پوزیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہی ہے، مان لیجیے چلیے یہ بہت اچھا مقصد ہے، تو بھی عربی زبان سے زیادہ بہتر کوئی زبان نہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے 22 زبانوں کا کہا کہ 22 زبانیں ایسی ہیں جن کی سرکاری زبان عربی زبان ہے، لیکن میرے علم کے مطابق 55 ممالک ایسے ہیں جہاں کی سرکاری زبان عربی، اور اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی خطہ، کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں جو عربی زبان سے اعراض کر سکے، عربی زبان کو درگزر کر سکے، عربی زبان سے جو ہے کو نظر انداز کر سکے۔ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا جو منحصر ہے وہ اس چیز پر سمٹی ہوئی ہے جس کے مالک اور مختار صرف اور صرف عرب ہے، اور وہ پیٹرول ہے، اور پیٹرول کے حصول کے بغیر کوئی کام دنیا میں نہیں چل سکتا، اور اس کو آسان بنانے کے لیے، اس کو قابل استفادہ بنانے کے لیے اس زبان سے وابستگی ضروری ہے۔ لیکن زبان کی ڈگری سے کام نہیں ہو سکتا۔ آپ ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری عربی میں لے لیں اور یہ سمجھیں کہ اب میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ شاید زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ آپ اس وقت ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس زبان کے بولنے سمجھنے پر آپ قدرت رکھتے ہو، مکمل کانفیڈنس ہو، اور بلا جھجک آپ اپنے معافی ضمیر کو، آپ اپنی بات کو اس زبان میں ادا کر سکیں۔ لیکن جو سسٹم موجودہ ہمارے شعبے کا ہے، اس سسٹم کو اپنا کر سوائے ہلاکت اور تباہی و بربادی کے کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ اس کو آپ چاہے جس جگہ پر مناسب سمجھیں، لیکن لکھ لیجئے، سوائے وقت کے ضیاع اور بربادی کے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، اس زبان کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا جس طریقے کو عام کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی جامعہ کا تذکرہ کیا گیا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ اساتذہ جو ہمارے حیدرآباد سے اور دوسری یونیورسٹی سے ہمارے درمیان آئے ہیں، ان
انسٹیٹیوٹوں کو کے سلسلے میں جب آپ معلومات حاصل کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں سے صرف سند نہیں ملتی، صلاحیت ملتی ہے، اور جب صلاحیت ملے گی تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر صلاحیت نہیں تو سندوں کا اور سرٹیفکیٹ کا انبار لگ جائے، آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ ہمارے جاننے والے بعض احباب ہیں ابھی اسی بہار، اسی اسٹیٹ کے، جنہوں نے صرف BA جامعہ ملیہ سے کیا اور مدرسے کے فارغ تھے، مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس زبان میں مہارت حاصل کی، اور اس زبان کی مہارت کے ذریعے میں آپ کے سامنے یہ کہنے میں قطعاً جھجک محسوس نہیں کرتا کہ اتنی بڑی رقم، اتنے پیسے، اتنے روپے انہوں نے کمائے کہ ابھی انہوں نے 1 کروڑ، ہم لوگ کے لیے بہت بڑی رقم ہے کہ 1 کروڑ روپے کا دلی میں انہوں نے اپنا مکان خریدا، صرف BA عربی سے کیا انہوں نے، اور اس کے بعد اتنے ٹرانسلیشن کے مواقع ان کو ملتے رہے ہیں اور دوسری فیلڈ میں وہ اپنی خدمات دیتے رہے کہ پیسہ رکھنے کے لیے وقت کی گنجائش کم ہے، وقت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے مجھے کہ آپ نے بھی اس تعلیم کے راستے کو جو منتخب کیا ہے، اور اس تعلیم کے راستے کا انتخاب کیا، وہ اس لیے کیا کہ معاشی مسائل حل ہوں، اکنامیکل پوزیشن ہماری ٹھیک ہو، ہمارے آنے والی جنریشن خوشگوار زندگی گزارے، تو اس کے لیے آپ کو اس زبان سے ویسی وابستگی اختیار کرنی پڑے گی اور ویسی قدرت و صلاحیت اختیار کرنی پڑے گی جس کو اپنا کر آپ اپنی کامیابی کا پرچم لہرا سکتے ہیں اور دنیا آپ کو کامیاب اور کامران تسلیم کر سکتی ہے اسی وقت جب آپ کے اندر صلاحیت اور قدرت ہو۔ لیکن ہم صرف ایڈمیشن لے کر گھر میں بیٹھ کر اور اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف ہو کر اگر یہ چاہیں کہ وہ مقام، وہ حیثیت، وہ مرتبہ، وہ روپیہ اور پیسہ ہمیں مل جائے تو قیامت تک نہیں مل سکتا، بلکہ اگر خدا کا عذاب اپنے اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اگر خدا کا غضب نازل ہوا اور علم کی ناقدری کی تو کہیں ہماری ہلاکت اور تباہی و بربادی کا سبب بھی نہ بنے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ نے یہ تکریم اساتذہ کی جو تقریب منعقد کی اور ہمیں جس اعزاز اور اکرام سے سرفراز کیا، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن آپ یقین مانیے کہ ہماری تکریم، ہماری عزت افزائی اور ہمارے مقام و مرتبے کی بلندی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کامیاب ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ ناکام رہے تو ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں اور زبان و بیان پر قدرت اور مہارت کے باوجود ناکام ہوں گے، اس لیے کہ ہم آپ تک اپنی بات منتقل نہیں کر سکے جس کا ہمیں اس دنیا میں بھی اور اللہ محفوظ رکھے دنیا کے بعد والی جو خرابی زندگی ہوگی اس میں بھی افسوس رہے گا۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے قیمتی چیز آپ ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے اور اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم خوشگوار زندگی گزاریں گے، ہم معاشی اعتبار سے مستحکم زندگی گزاریں گے، ہم آنے والی جنریشن کو خوبصورت اور مالدار بنائیں گے، تو پھر آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جس کا مشورہ آپ کے اساتذہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ایک طویل زمانے کے بعد ہمارے شعبے میں ایک عجیب اتفاق رہا کہ کوئی ایک ہی استاذ رہا۔ میں نے کوشش جس حد تک ہم لوگوں سے ہو سکا کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے پاس 3 مزید اساتذہ آ گئے، 2 آپ کے سامنے ہیں اور 1 اور آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ جلدی آئیں گے، اور سب باصلاحیت ہیں جو زبان کی پہ گرفت رکھتے ہیں، اور اس بات کا جذبہ اور فکر ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ آپ تک منتقل کریں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اگر اس قیمتی موقع سے، اس سنہری موقع سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا کی تو پھر خدا نخواستہ اس کے خمیازہ آپ کو اور ہم سب کو نہ بھگتنا پڑے۔ اس لیے میری ایک تقریر، میرا اعزاز، میرا احترام اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے جس ذریعے کی درخواست آپ سے کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، اور بہت عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں
کہ یہ جو 2 سالہ وقت آپ لوگوں کو ملا ہے، یہ 2 سال کا وقت بہت قیمتی ہے، اور اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ 2 سال کی زندگی کو پورے محنت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ صرف کر کے ہم آنے والی 100 سال کی زندگی کو، اپنی اللہ کرے آپ 100 سال مزید زندہ رہیں، 100 سال کی زندگی کو کامیاب بنائیں گے تو اس کامیابی پہ انشاءاللہ کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے۔ یہ صرف 2 سال کی اگر آپ کی کوشش اس اعتبار سے رہی جس اعتبار سے میں درخواست کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا شعبہ، آپ کی یہ بلڈنگ، آپ کی یہ اساتذہ، آپ کی یہ لائبریری، یہ سب آپ کے لیے منتظر ہے، آپ کی منتظر ہے۔ آپ اس سے استفادہ کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے کو کامیاب بنائیے، اپنے خاندان کو، اپنے والدین کو، اس خواب کو جو ماں باپ نے آپ کے سلسلے میں دیکھا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور پھر بڑا ہو کر وہ مقام حاصل کرے گا جس کی عزت افزائی دنیا میں ہو، تو اس کو ان سب چیزوں سے استفادہ کرنا پڑے گا، فائدہ اٹھانا پڑے گا، اور ایسا کر کے آپ اپنے کو کامیاب و کامران کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شعور و احساس کی اس منزل پر آپ کو گامزن کرے اور اس منزل پر پہنچائے جہاں پہنچ کر آپ اس احساس کو زندہ اور جاوید اپنے فکر و ذہن میں رکھیں، جس کے ذریعے سے اس ادارے سے، یہاں کے اساتذہ سے جس حد تک ممکن ہو سکے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھا کر پھر اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ وہ آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں کیا تو اس سے بڑی اور کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اساتذہ موجود ہیں، بالکل وہ تیار ہیں اس عمل کے لیے کہ آپ کو زبان پہ کیسے قدرت پیدا کرائی جائے، ٹرانسلیشن کی دنیا میں آپ کیسے اپنا ڈنکا بجا سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے اپنا لوہا منوا کر اپنی اکنامیکل پوزیشن کو سدھار سکتے ہیں۔ اور رہی بات عربی کی، تو یہ صرف ایک ایمبیسی تک میں دائرہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس ملک ہندوستان میں رہ کر بھی آپ کے لیے اتنے دروازے کھلے ہیں، اتنے دروازے کھلے ہیں کہ آپ کی تعداد کم ہوگی اور ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ جو آج کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملک ہندوستان میڈیکل کے لائن میں بھی کتنا ڈیولپ کر چکا ہو، اور دنیا جہان کے لوگ آج اپنے علاج و معالجے کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ اب وہ افراد جو عرب سے وابستہ ہیں اور اللہ نے ان کو دولت دی اور بے پناہ دولت سے نوازا، آج سے پہلے وہ یورپ کا اور امریکہ کا رخ کرتے تھے، اب ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت کے ساتھ ساتھ شعور و احساس بھی دیا، تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ ہم اپنے فرض کر لیجیے ہارٹ کے آپریشن کے لیے امریکہ جاتے ہیں تو ہمیں 12 سے 15 کروڑ روپیہ انڈین کرنسی میں خرچ ہوتا ہے، اور اگر وہی آپریشن، اسی معیار کا ٹریٹمنٹ ہم ملک ہندوستان میں آ جائیں تو 12 سے 15 لاکھ میں اتنی آسانی سے کرا کے چلے جاتے ہیں جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان کو یہ احساس ہوا تو بڑی تعداد عربوں کی اس ملک ہندوستان کی طرف آ رہی ہے، اور یہ اساتذہ جو ہمارے دلی میں اور بامبے میں اور دوسرے جو ڈیولپڈ سٹیز ہیں اس میں رہ چکے ہیں، وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ عربی پڑھ کر ایک عربی کا اسکالر جو محض بی اے کیا، ایم اے کیا، آج کی تاریخ میں 50 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک مہینہ کماتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ اتفاق سے مستشفیٰ سے وابستہ رہے دلی میں، اور عراق کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنا علاج کرنے کے لیے آئے، اور ان کی ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہوا، وہ ان کے ٹرانسلیٹر بنے۔ تو اس ملک میں انہوں نے ان کی جو ضروریات تھیں وہ پوری کی، اس سے کتنا فائدہ حاصل کیا وہ مالی الگ۔ پھر جب وہ وزیر اعظم جب جانے لگے تو انہوں نے بتایا کہ 13 لاکھ روپے کیش انہوں نے بطور ہدیہ مجھ کو دیا، جو پیسہ ان کے پاس بچ رہا تھا، اور جانے کے بعد 7 لوگوں کا ویزے کے ساتھ باہر ٹکٹ بھیجا، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ عراق گئے، اور عراق میں 15 دن شاہی ہاؤس، جو شاہی محل تھا، اس میں ان کا قیام رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ اس اعزاز و اکرام کے ساتھ اتنے دولت کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا شاید اگر میں اب کوئی کام نہ کروں تو میری زندگی کے لیے وہ کافی۔ یہ
یہ صرف اس زبان پہ قدرت اور مہارت کا نتیجہ ہے یہ. اور انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی تھی, بی اے کی صرف تعلیم حاصل کی تھی. مدرسہ گراؤنڈ تھا, اور مدرسہ گراؤنڈ کے بعد انہوں نے ٹرانسلیشن کے ذریعے ایسی مہارت پیدا کی کہ تو یہاں تک پہنچے. تو یہ ایک مجال, ایک میدان ہے. اس کے علاوہ ایمبیسیز کا سر نے تذکرہ کیا کہ یہاں اسکول اور کالجز ہیں. یہاں جو ہے ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب پہلے کے مقابلے میں بہت ڈیولپ کر گیا ہے, وہ پورا نظام ٹرانسلیشن پر بیس کرتا ہے. اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں اس میں وہ سب اتنی بہت, کبھی موقع ملے تفصیل سے, ٹائم بھی بہت ہو گیا تو میں بتاؤں گا. میں اس کو لکھ چکا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مضمون میرا کئی ایک زبان میں ابھی میں دلی گیا تھا تو مجھے بتایا کہ آپ کا وہ مضمون فلاں زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے اور لوگ اس کو شوق کے ہاتھوں سے پڑھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو یہ چیز صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں بہت قابل ہوں اور میں بڑا واقف کار ہوں. یہ صرف کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے, آپ کا مستقبل کامیاب ہو جائے. اگر آپ کامیاب ہوں گے تو ہم کامیاب ہیں, اور خدا نخواستہ اگر آپ ناکام رہے تو ہم تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ناکام ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو آنے والی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشکر سعادة الدكتور سرور عالم ندوی, هو نصح لنا نصحا قيما الحمد لله استفدنا به. والدكتور وضح لنا مفهوم education, يعني ما هو التعليم والتعلم والتربية, وألقى يعني كيف أنتم تستعدون بأنفسكم لمستقبلكم. هذا الأمر المهم. عندكم مجال في الميدان الشتى وأنتم تجتهدون أكثر فأكثر.